اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ سابق آیتوں میں ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی گئی تھی، عقیدے کی اصلاح کا حکم دیا گیا تھا، وہ لوگ جو آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہر سانس جو آگے بڑھ رہی ہے دراصل ان کو موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ طریقہ، یہ نظم و نسق قدرت کی طرف سے ہر انسان کے لیے ہے، چاہے مومن ہو کہ غیر مومن، ولی اور انبیاء ہو کہ غیر انبیاء۔ لیکن ان کے لیے جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، جب ان کو آخرت کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے تو الٹا چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے جب، کیا ایسا ہوگا کیا، فلاں فلاں فلاں۔ ان جیسے مسائل جو حقانیت کے اوپر ہیں، حقیقت میں ہیں، اس کو یوں ہی مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کا حصہ ہے آگے، جس میں کچھ روز حشر سے متعلق وضاحتیں آئیں گی۔ اس سے سب سے پہلی آیت میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دو، سوالیہ انداز میں ان سے پوچھو، جواب لو۔ من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، شب و روز اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے تم کو بچاتا کون ہے اور حفاظت تمہاری کون کر رہا ہے؟ انسانی غلط فکر، انسان کے غلط اعمال کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر غلطی پر سزا، اور ہر غلطی قابل سزا ہے بھی، اسی وقت اس دنیا میں دے دیا جائے۔ ایسا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سابق میں، جو تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مہلت دیتے ہوئے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس فانی زندگی میں گزارا کر رہے ہو تو ادھر توجہ نہیں دیتے۔ اس سوالی انداز میں بتانا ہے کہ دیکھو تمہارے رب کی مہربانی ہے، تمہیں ڈھیل اور مہلت دے رکھا ہے، تمہارے ہر پہلو، ہر ادا کا حساب و کتاب لکھا جا رہا ہے، ہو کر رہے گا۔ تو خوف خداوندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا چاہیے، یہ تقاضا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن بل ہم عن ذکر ربہم، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کے احکام کو یاد رکھنا اور اپنی موت بعد والی ہمیشہ دائمی زندگی کے احکام سے یہ منہ موڑ رہے ہیں، اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا کچھ ہونے والا نہیں۔ اس طرح دنیائی زندگی کے اندر مشغولیت و مصروفتیں کر کر دنیا کو مضبوط مستحکم بنانے کے لیے جتنے شکلیں ہو سک رہی کر رہے ہیں، گویا اس کے بعد کی پرواہ ہی نہیں۔ دنیا دیا ہے، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ جوڑا ہے دنیا کو، اس سے جڑے رہنے کا حکم ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنا ہے۔ بلکہ آگے بڑھتے ہوئے دنیا کی فانی چیزوں کو رب کا درجہ دے دیا، من مانی اپنے طرف سے ایک عقیدے بٹھا لیے، یہ ایسا کرتے کرتے، یہ ایسا کرتے کرتے یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بلکہ انہوں نے ایک نے کئی معبود اپنے اس لیے بنا لیے، یعنی جتنے چیزیں کرتے ہیں یہ عبادت کا درجہ دے کر، مذہب کا رنگ دے کر کرتا ہے انسان، چاہے وہ شکلیں کچھ بھی ہو، جو ہر قوم میں جدا گانا ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کیا یہ ان کے تمام معبود جب ہماری گرفت کا وقت آئے گا، پکڑ ہوگی، تو آ کر ان کو بچا سکیں گے، روک سکیں گے؟
کیسے روکیں گے؟ جس کو یہ درجہ دے کر تم اہتمام کر رہے ہو، ان کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، چلے سیلاب آ گیا، اس قسم کی کوئی چیز ہے، ان کو بھی بھاگ کر لے جائیں گی، عذاب آ جائے گا، اس پر بھی ہوں گا، یا بتوں کی شکل میں کسی اور شکل میں لے لو، اس کے اوپر گندگی اگر کوئی ڈال دے وہ ہٹا نہیں سکتے، کوئی چیز کھانے کی رکھ دی جائے کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ روک نہیں سکتے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگے گا یہ آ کر تمہیں بچائیں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ کسی قسم کا ساتھ بھی دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انسان اس جیسی زندگی کی طرف کیوں مائل ہے؟ بس ایک ہی چیز ہے ہم اس کو چھوڑ رکھے ہیں، وہ یہ کہ ہم ان کو، یہ کیسے رہے دنیا میں، آئے کیسا، ان کے باپ تھے تو یہ آئے، ان کے آبا آئے کیسا، ان کے آبا تھے تو آئے، پھر ان کے آبا تھے تو آئے، پھر ان کے آبا تھے تو آئے، ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لو، اتنے سال رہا، 50 60 70 80 125 150، رہنے والے 250 رہے، رہنے والے 500 سال رہے، رہنے والے 550 برس رہے، رہنے والے 1000 رہے، رہنے والے 4000 تک کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اتنی طویل حیات دنیا کی ہم نے چھوڑ دیا ان کے لیے، برابر مہربانی کرتے رہے تو بلکہ ہم نے ان کو، ان کے باپ داداؤں کو جو اب تک رہے چھوٹے سے بڑے ہوئے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو اس کے اسباب ساز و سامان فراہم کر دیا، لطف اندوز ہوتے ہوئے کیسے گزر رہی ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے، کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، عقل کام رہی ہے، کاروبار نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ دوڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ طال علیہم العمر، جینے لگے، عمریں بھی بڑی بڑی ہونے لگیں۔ دنیا کی حکومتوں نے پینشن اسکیم کو بند کیا، استعداد یہی میڈیکل آنے کی وجہ سے عام طور پر انسان 50 سے 70 کے درمیان میں مرنا ہی ہے، مرنا ہے، لیکن یہ میڈیکل آنے کی وجہ سے آنکھ کی روشنی ختم، نیا دیدہ لے کر بدل لے رہے، گھٹنا خراب، گھٹنا تبدیل کر لے رہے ہیں، گردے خراب، گردہ چینج کر لے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ غربا نہیں کرتے، کیونکہ خرچہ ہوتا برداشت نہیں کرتے، جس کے پاس خرچہ ہے برداشت کرتے چل رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے میڈیکل سہولت بھی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ طے کر لیا گیا پینشن اسکیم کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ملازمت کے بعد بھی کوئی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک بھی زندہ رہ جا رہا، وغیرہ وغیرہ، تو اس جیسے حتیٰ طال علیہم العمر، ہم نے ان کی عمروں کو دراز بھی کر دیا۔ نیکی کے اوپر عمر کا دراز رہنا بڑی سعادت مندی ہے، ایمان ایک چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، ایمان کا مظاہرہ مشاہدہ کروانے والی چیز عملی زندگی ہے، جتنے عمل نیک اچھے ہوتے رہیں گے درجات بڑھیں گے، نفس ایمان مستقل ایک چیز ہے، یہ کم اور زیادہ ہونے والی چیز نہیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 گہرے دوست ایک ساتھ اسلام قبول کیے، اسلامی زندگی گزارنے لگے، ٹھیک 1 سال کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے مزید 1 سال کے بعد یعنی اسلام لانے کے 2 سال کے بعد دوسرا ساتھی اس کا انتقال ہو گیا،
نیکی پر رہے، نماز روزے پر رہے، جنگ و جہاد میں شریک رہے۔ صحابہ میں بحث چھڑی، ایمان کی توفیق دونوں کو ہو گئی، ایک سال پہلے انتقال کر گیا، دوسرا دو سال کے بعد انتقال کیا۔ اللہ کے پاس درجے میں، مرتبے میں دونوں میں سے زیادہ اچھا کون ہوگا؟ صحابہ میں رائے بڑھ گئی، کسی نے کہا 1 سال کے بعد مرنے والا، کسی نے کہا 2 سال کے بعد مرنے والا۔ مسئلے کو عدالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر گئے، مسئلے کی وضاحت کرنا تھا، آپ نے وضاحت کر دی، فرمائے جو 2 سال زندگی حالت اسلام میں زندگی گزار کر مرا ہے وہ درجات اس کے بڑے ہوئے ہوں گے۔ وجہ بتائی، چونکہ 1 سال زیادہ نماز پڑھنے، روزے رکھنے، نیکی پر قائم رہنے، اچھی فکر کے ساتھ جینے کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ تو اعمال انسان کے درجے کو بڑھاتے ہیں، اور اعمال ایمان پر قائم اور باقی رکھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو لہذا عمر کا بڑی اگر اس طریقے سے ہو سب سے اچھی چیز ہے، اگر یہی عمر بڑی ہو آخر وقت تک بھی یہ فکر خراب ہو، یہ سب سے بری ہے، چونکہ عذابات کے درجے بڑھیں گے اس کے لیے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اسلام آیا، کوئی مسلمان نہیں تھا، سب سے پہلے اول مسلمان خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے آنے کے بعد کوئی 7 برس تک بھی پورے 40 افراد بھی نہیں ہوئے۔ 7ویں برس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا تو وہ 40ویں فرد تھے۔ 23 سالہ نبوت والی زندگی میں 7 سال میں تو صرف 40 افراد۔ اب یہ 40 افراد میں بھی پہلے ہی مسلمان تو نہیں تھے، سارے صحابہ بھی مشرک تھے، وہی آبا و اجداد کی نہج پہ چل رہے تھے، بات سمجھ میں آئی تو پھر ایمان قبول کیے۔ تو اب جو آبادی تھی مکے کی، عرب کی، ان میں سے 40 افراد تو جو شرک میں تھے ان کی تعداد سے ادھر نکل گئے۔ یہ نکلنے والی کیفیت اسلام میں داخل ہو کر ادھر سے افراد جو ادھر داخل ہو رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ ہم زمین کو اطراف سے آہستہ آہستہ گھٹا رہے ہیں، یعنی ان کی تعداد کم کرتے چل رہے ہیں۔ جب یہ بڑھیں گے یہ کے لیے رہنے کے لیے مقام رہے گا، دکان رہے گی، گھر رہے گا، تو اتنی زمین کس میں آئی؟ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زمین کو گھٹاتے چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ گھٹاتے گھٹاتے پورے 23 سال کے اندر سارا عرب مسلمان ہو گیا، اسلامیت کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے۔ اب یہ چیز، یہ آیت 1 سے زائد سورہ قاف کے اندر بھی یہی تفصیل ہے۔ اب مسلمان کہلا کر ان کے دائرہ کو وسیع کرتے چلنا، اسلام کے جو حدود ہیں، مسلمان کا وجود، اسلام کا وجود، اسلام میں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اشخاص کی شکل میں اسلام دکھے گا، اسلام کا طریقہ، اسلامی فکر، اسلامی اخلاق، انسانیت کا صحیح پہلو کیا بتے گا۔ اب صرف نام سے جڑ کر رہ کر پھر ان کی چیزوں کی طرف میلان رغبت رکھتے ہوئے اسی تائید میں اسی کرتے ہوئے چلیں گے تو گویا اسلام اور مسلمان سے جڑا ہوا زمین کا حصہ ان کے حوالے کرتے چل رہے ہیں آپ۔ افہم الغالبون، دیکھو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تم اس پہ ٹکو، غلبہ دینے والی ذات اللہ کی اس وقت کے والی کیفیت کو بتائے، کیا اب یہ غلبہ پائیں گے؟ نہیں پائے۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے کے سارے اسلام میں داخل بھی ہو گئے۔
قل انما انذرکم بالوحی، اور یہ بھی فرما دینا دیکھو پیام خداوندی جو کچھ آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں، جتنے وارننگ ہیں رب العزت کی طرف سے، اور یہ غلط فکر سے تمہارے اوپر کیا مصیبت آنے والی اس دنیا میں، خبر والی زندگی میں، آخرت میں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے پیام بھیج کر تم کو بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، لیکن سب کچھ موجود ہے پھر نہیں سنتے، یعنی عمل کے طور پر ہیبت پیدا نہیں ہوتی، خوف پیدا نہیں ہوتا، زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے، تو فرماتے کہ لا یسمع الصم الدعاء، یہ آوازیں دین کی جو نہیں سنتے، ظاہری تو کہاں نہیں، حق بات اندر جانا اور لے جانا نہیں چاہتے تو گویا بہرے ہیں، جب یہ چیزیں ڈرائی جاتی ہیں پرواہ نہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا، ایسا گویا سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اب اس کے بعد والی آیت میں جب عذاب آئے گا، سور پھونکا جائے گا یا موت کا وقت آئے گا، اس کے بعد انجام ہونے والا کیا ہے، کیسا ہے، حشر کے میدان کی کیفیت کیا ہے، تمہاری زندگی کے اعمال کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے گا، یہ اگلی 3 آیتوں میں اس کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔